جمعے کا دن تھا، ایک بزرگ شخصیت آئی، اس نے کہا میرا نکاح ہے، آپ مزمل بھائی شیخ صاحب فلاں فلاں میرے مہمانوں پہ کھانا کھائیں گے، اس کے بعد نکاح پڑیں گے، میں اپنی گاڑی میں لے جاؤں گا، اپنی گاڑی میں لے جاؤں گا۔ نکاح ہم نے پڑھا، نکاح میں لڑکی کا باپ وہ گواہ ہے، لڑکی کا سگا ماموں وکیل، سارا خاندان۔ 1 سال گزرنے کے بعد نوٹس آیا کہ آپ نے یہ نکاح جو پڑھا ہے یہ غلط ہے، اور یہ ایک بوڑھے آدمی 53 سالہ کے ساتھ آپ نے 13 سالہ لڑکی کا نکاح پڑھایا۔ میں آپ کو خدا ہے کیا ہو گیا؟ ہائے ہائے ہائے، عدالتوں میں ضیاء الحق کا دور تھا، ماشاء اللہ کورٹ میں میری پیشی ہو رہی ہے، ماشاء اللہ کورٹ میں میری پیشی ہو رہی ہے، اور خواہ تو میں جب بھی صبح پیش ہوتا رات سے کھانا چھوڑ دیتا اور فجر کی نماز بھی خود نہیں پڑھاتا، درس بھی نہیں ہوتا، درس ہوتا تو 1.5 گھنٹہ قرآن مجید کے فجر کے بعد۔ کیا چیز؟ ایک دن میرے والد صاحب نے مجھ سے پوچھا، یعنی میرے والد صاحب جنت کے آدمی، محمد عاقل نام تھا، قسم خدا کی اسم بامسمہ تھا، میں نے اتنی عقل استاذوں سے نہیں سیکھی جو باپ سے سیکھی۔ فجر کے بعد پلنگ پہ بیٹھے تھے، یہ وضو خانے کے پیچھے ان کا پلنگ لگا ہوتا تھا، مجھے آواز دی، مجھے کہا اس نکاح پر کوئی رشوت لی ہے، کوئی بےایمانی کی ہے؟ میں نے کہا نہ۔ سچ کہتے ہو؟ میں نے کہا پھر کیوں خفا ہوتے ہو؟ میں نے کہا ناحق کیس بنائے، آپ نے پھر علم کیوں پڑھا؟ جو تکلیفیں اللہ نے لکھی ہے وہ آتی ہے، مومن کو ڈرنا نہیں چاہیے، شکر اس پر کرو کہ تم نے غلطی نہیں کی، گھبراؤ اس وقت جب آپ غلط چل پڑے۔ اور بہت سخت الفاظ مجھے کہے کہ آپ نماز پڑھاتے ہیں، لوگ کے استاد و امام بنے ہوئے اور آپ پر کیس بنا ہے تو آپ گھبرا رہے ہیں۔ اور میرے والد صاحب جو غصے ہو جاتے تھے، خاص منظر ہوتا تھا، تکاڑی میں چکن استاد سکن تو بلا سکے بولیان خو غرور سر جنگی، بولیان خو سلطنت کے بوٹا کری تو لے آ جائے گی، ماخوتا سے رشوت کھوڑ لے تو بھاڑا مار کے کھوڑ لے۔ عدالت میں پیشی تھی، ماشاء اللہ کورٹ میں، بریگیڈیئر ریاض الرحمان کی عدالت۔ میں نے دل میں سوچا کہ واقعی ایمان تو اس کو کہتے ہیں جو اس شخص میں ہے جو الف سے با پڑا ہوا نہیں، اور تم نے اتنی کتابیں پڑھی اور علماء سے استفادہ کیا، تو ایمان کہاں؟ یہ خوف گھبراہٹ کیوں؟ میں اس روڈ پہ جا کے کھڑا ہوا ٹیکسی کے انتظار میں، کیونکہ میری گواہی لڑکے کے حق میں تھی کہ نکاح صحیح ہوا، وہ گاڑی لاتا تھا مگر میں نہیں بیٹھتا تھا، تاکہ میں عدالت میں بیان دوں کہ میں نے ان سے کوئی فائدہ نہیں لیا۔ ایک نوجوان لڑکا تھا خالد محمود اورمڑ کا، ہمارے ایک علاقہ اورمڑ، وہاں کے اس کے بڑے تھے، اونچے خاندان کے آدمی تھے، نوجوان لڑکا تھا، وہ پینٹ پتلون پہنا ہوا اور رنگین قمیض، موٹر سائیکل پر۔ مولانا صاحب کہاں؟ میں نے کہا ایک جگہ جانا ہے۔ کہاں جانا؟ میں نے کہا ایک عدالت میں پیشی ہے، فوجی عدالت۔ آپ ٹیکسی میں نہ بیٹھے، میں آ رہا ہوں۔ گھر گئے، فوجی وردی پہنی، وہ بھی کوئی کیپٹن تھا، اور گاڑی کار لے آیا، مجھے بٹھایا۔ جب جیتری کے سٹاپ پر پہنچے، مجھے کہا آپ پورا واقعہ مجھے سنائیے۔ میں نے الف سے لے کے یا تک جیسے سورہ مومن کا درس مزے سے دے رہا ہوں، اس طرح میں نے اس کو تقریر کی۔ اس نے کہا ٹھیک۔ ہائی کورٹ بلڈنگ میں فوجیوں کا قبضہ تھا، اور وہاں کیس چل رہا تھا، میں وہاں جا رہا تھا، تو میں جا کے پہلے باہر بینچ پر بیٹھتا تھا، پھر فوجی جمع ہوتے تھے، افسران، پھر مجھے بلاتے تھے اور پھر مجھ سے باتیں کرتے تھے۔
خالد محمود اندر گیا دروازہ مار کے موقع پہ، اور اندر کیا کیا، لڑا جھگڑا کیا کیا۔ 2 گھنٹے بعد باہر نکلا اور آستین پھٹے ہوئے، گریبان کھلا ہوا اور خرش پرش سائے خراب ہوا، اور مجھے کہا جو کچھ تکلیف ہے آج ہے دین پس سوکھتا دل تراول جگہ موڑ والے سب غصہ ہو، اور پشتوں میں کہا آج کے بعد آپ کو کوئی عدالت میں لائے میں اس کو دیکھوں گا۔ بڑا حیران ہوا۔ 5-6 منٹ کے بعد میجر اعظمی آیا اور مجھے کہا آئیے۔ میں اندر گیا، بریگیڈیئر صاحب اپنی کرسی پر غمگین بیٹھے ہیں، کرنل عرفانی اپنی جگہ، اور دوسرے جتنے میجر تھے، پورا بینچ ہوتا تھا فوج کا۔ مجھے کہا خالد محمود نے ہماری بڑی بےعزتی کی۔ ٹھیک ہے علماء کرام سے عقیدت ہو، لیکن ہم بھی کسی آرڈر پر کر رہے ہیں، ہماری کوئی دلچسپی نہیں۔ مجھے کہا بس جو بیان ہے آپ کا آج ہے، ہم ابھی جنرل ضیاء الحق کو براہ راست معذرت کریں گے کہ ہم کیس نہیں چلائیں گے، ناحق کیس، یا ہماری نوکری رہے یا ہم جیل جائیں، لیکن ہم مزید آپ کو تنگ نہیں کریں گے، یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ بیان ہوا جو ہونا تھا، ظہر کا ٹائم ہوا، مجھے کہا نماز پڑھو یہاں۔ میں نے کہا میں اپنے ہاں پہنچا یار آج یہاں پڑھو کیا ہے، آخری دن تو ہے۔ میں نے وہاں نماز جا کے سنت شروع کی، خیر لمبی بات ہے، پھر مجھ سے نماز پڑھائی، کمرے میں دوبارہ لے گئے، چائے وائے بسکٹ۔ میں نے معذرت کی، کہا یار مولانا صاحب کو تکلیف تو بہت ہوئی، لیکن یہ آپ نے اندازہ لگایا کیا مضبوط نکاح پڑھایا آپ نے، پورا پاکستان کا گورنمنٹ اس کو توڑ نہ سکی، فوج اور جنرل ضیاء مل کر کے اس نکاح کو نہیں لا سکے۔ ہماری خواہش یہ کہ ہم سب کا نکاح ایک ایک دفعہ آپ پڑھا لیں، کیونکہ ایسا مضبوط نکاح ہم نے نہیں دیکھا جو آپ نے پڑھایا۔ اور مجھے کہا اس نوعمری میں اللہ نے آپ کو کمالات دیے، ہم اس کو خراج تقسیم پیش کرتے ہیں، اور ہم نے بہت تکلیفیں دی ہے، معافی مانگتے ہیں۔ ایک ایک نے اٹھ کے ہاتھ جوڑے، معافی مانگی، پیروں پہ ہاتھ رکھے، اور پھر ایک میجر کو کہا کہ حضرت کو اپنے ادارے میں کار میں چھوڑ کے آؤ۔ والد صاحب کو قصہ سنایا، والد صاحب نے کہا اگر تم پہلے دن ڈٹ جاتے اس دن کیس ختم ہو جاتے، تم نرم نرم اور دیکھے ایمان دیکھے تھے۔ مومن من آل فرعون، رشک نہ کرنا میری راحتوں پہ آج تم، ایک دور گزارایا ہوں میں درد ستم۔